تحریک انصاف سے ایسوسیٹ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ویلاگس کرتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی 2 دن بعد یہ ہونے والا ہے، یا 1 ہفتے بعد ایسا ہو جائے گا، خان صاحب باہر آ جائیں گے، یا یہ ہو جائے گا، ڈیل ہو جائے گی، گورنمنٹ چلی جائے گی، کچھ بھی اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں. نکلتا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا خدا پہاڑ نکلا چوہا. کیا صرف ویوز کے لیے کام ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ کام جو آپ کو کرنے والے ملتے ہیں نا، یہ آپ کو ملیں گے شاید ان کو میں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے سامنے 8 10 12 چہرے ہیں جو پرومیننٹ ہیں، یہ کام کرنے والے شاید آپ کو ان میں بھی نہ ملے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں براہ راست مناظر، فلانے جج نے فلانے آفیسر کو کہا بے شرم آدمی جاؤ عمران خان کو رہا کرو، اس نے اس کو گلاس کھینچ کے مار دیا، یہ ہو گیا، دیکھیے. اب جب آپ ویڈیو کھولیں نا تو ویڈیو میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. تو اس پہ بڑی ظاہر ہے کہ تنقید نہیں، اس پر تو ملامت کی جانی چاہیے، مذمت کی جانی چاہیے. صحیح. اور بنیاد صحافت ہے نا، آپ کے پاس جو خبر آپ دے رہے ہیں اس کی ایٹریبیوشن تو ہوگی کہ یہ اس نے کہا ہے، اس موقع پر کہا ہے، کچھ بیسکس ہیں. تو میں یہ والا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا دیکھنا اتنی دیر میں، یہ والا کام میں نہیں کرتا. صحیح. میرا کہنا یہ کہ آپ کی اس اسٹوری کی، اس ویڈیو کی جو بیس ہے وہ خبر ہونی چاہیے، اس خبر کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کام کریں گے تو کم از کم آپ جرنلسٹک بیسکس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ چلنا چاہیے. ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، تو ہم پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہہ دیا کہ عمران خان اتنے دنوں میں اس طرح سے باہر زبردست ٹارزن چھا جائے گا، کسی کی ٹانگ نکال کے کھا جائے گا، پتہ نہیں کیا کر لے گا. اور یا پھر عمران خان نے جو ہے نا کلٹ ہے، اس نے یوٹیوبرز کو بلایا، ان کی پیٹھ میں پیچھے اتنا بڑا پیس نکال کے اندر ایک چپ لگائی، کچھ چیزیں لگائیں اور اس کے بعد بند کر دیا اسکرو لگا کے، اب عمران خان کے گن گاؤ. شاید ایسی کچھ چیزیں سمجھتے ہیں. ہمیں یہ نظر آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ویڈیو کی کہ جب عمران خان جیل گیا تو جیل میں کیا ہوا، سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں کیا ہوا. اس نے بلایا، انہوں نے پتہ کیا کہا، ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہو، کہنے لگا میں تانوں دساں اللہ جی توبہ قسم ہے، مینوں حیرت ہوندی ہے، اے ہویا ہے، اے انہوں نے کیا ہے، اے انہوں نے اپنے منہوں کیا ہے، اے انہوں نے کیا ہے. کہ بندے نے پوچھا سپرنٹینڈنٹ جیل نے، ہاں جی نا، اب ان کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل اپنے ہاتھ سے پین لے کے خود لکھ رہا ہے. مطلب یہ بھی کہ ہمارے یہاں کمال کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ بندہ اٹھ کے پانی نہ پیے نا، اتنا بڑا افسر، وہ خود لکھ رہا ہے، ہاں جی نا. تو انہوں نے کہا جی عمران خان، ہاں جی والد دا نام اکرام اللہ. ہاں جی انہوں نے اکرام اللہ خان نیازی بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا جی اکرام اللہ. انہوں نے کہا جی عمر، انہوں نے کہا جی 72 سال، جرم کڑی چوری. صحیح. سیریسلی ایک چینل پہ بیٹھ کے 4 بڑے صحافیوں میں سے ایک صاحب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، اور چینل پہ کہہ رہے ہیں صحیح جرم کڑی چوری. جی میں جی اپنے منہوں کے ہیں کڑی چوری. اچھا ان میں سے بندہ پوچھے تو دیوار پہ تھا، چھپکلی تھا، مکھی تھا، مچھر تھا، اندر تھا، اس کی جیب کی گھڑی تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کی. مطلب بے شرمی کی انتہا ہے. اسی بے شرمی کی انتہا میں آپ کو وہ ایک صاحب ملتے ہیں جو باقاعدہ طور پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی نیویگیشن، اس کو کنفیوز کر دیا جاوید چودھری صاحب، نیویگیشن کو کنفیوز کر دیا. مراد سعید ٹوائلٹ پہ بیٹھ کے کال کرتا ہے یا پیغام ریکارڈ کرتا ہے، آڈیو پیغام، فلش کا بٹن دبا دیتا ہے، نیویگیشن کنفیوز ہو جاتی ہے. مطلب میں سوچتا ہوں یہ جو نا آپ کو ایک چیز ملتی ہے، ریزن فار دا ڈیتھ آف نیوٹن، ٹھیک ہے، صحیح. اس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ خاتون جو ہیں، انہوں نے گھر میں، گاؤں کے گھر میں بچہ زمین پہ سلایا ہوا تھا، تو وہ چھت پہ کام کر رہی تھی، انہوں نے 2 اینٹیں پھینک دی، تو انہوں نے دیکھا نیچے ان کا بچہ سو رہا ہے، تو سیڑھیاں اتر کے آئیں اور تیزی سے آ کے انہوں نے اپنا بچہ اٹھایا، اور اس کے بعد وہ اینٹیں گری. نیوٹن اس چیز کو دیکھ کے مر گیا، گریوٹی والی بات، نیوٹن مر گیا. اچھا یہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو میں سوچتا ہوں یار یہ نیویگیشن جس نے ایجاد کی ہوگی اس کی بھی موت ہو گئی ہوگی. مراد سعید نلکا کھولے گا، نلکا کھولنے سے نیویگیشن کنفیوز ہو جائے گی اور مراد سعید کی لوکیشن پتہ نہیں چلے گی. ہمارے یہاں صف اول کے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب بھی تو ہم دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر صحافی ہیں، ابھی میں وجاہت مسعود صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، ان میں ایک جانے مانی شخصیت ہیں، صحافی ہیں، وہ گالم گلوچ کر رہے تھے اور وہ ججز کو گالم گلوچ کر رہے تھے. آپ اپنی بات طریقے سے بھی تو آپ وجاہت سعید خان کی بات کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جو ڈیلی بیلی کا گانا ہے اس سے ملتی جلتی ایک گالی ہے، جی وہ گالی دے دی تھی، جی ہے نا. ایسے بتائیں نا یار، بتانے کا طریقہ ہوتا ہے. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے نا. وہ میں ایک ایف ایم میں بیٹھا ہوا تھا
تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کئی بار بڑے عجیب انداز میں باتیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا میں گالی بھی ایسے انداز میں دے دوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یعنی گالی تو وہ ہے نا کہ جس میں آپ ان عزائم کا اظہار کرتے ہیں جن کے لیے آپ کو بے لباس ہونا پڑتا ہے, تو وہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے. صحیح. تو دے دی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے. تو اس نہیں, لیکن دیکھیں نا معاشرتی اقدار تو ہماری خراب ہو رہی ہے نا. اگر ہم یہ پچھلے 5-6 سال سے دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, چاہے کسی بھی پارٹی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہو, چاہے پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, یا ایم کیو ایم کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس سے بہرحال ہو کیا رہا ہے, پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ آگے معاملات چلے. دیکھیے غریدہ فاروقی صاحب پروگرام کر رہی تھی, محسن بیگ صاحب, حافظ طارق محمود صاحب, اور مجھے نام یاد نہیں آتا, ایک صاحب اور تھے مہمانوں میں. اچھا. غریدہ فاروقی صاحب پروگرام کر رہی تھی. اس کے بعد محسن بیگ صاحب گرفتار ہوئے تھے. صحیح ہے. تو وہ ریحام خان کی کتاب, مراد سعید, عمران خان اور یہ تعلق, دو بندوں کا, گے سیکس وغیرہ, یہ ڈسکس ہونے لگا اس پروگرام میں, اور 4 مردوں کے درمیان بیٹھ کر ہنسی ٹھٹا. میں نے اس پہ بڑی تنقید کی. ہمارے ہاں یہ بھی ہو چکا ہے. بالکل. پورا موقع دیا جائے. جب آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا ہے ایک شخص کی چوائس جو اپنے ہاتھ میں بیٹھ کر ایئر پوڈز لگا کر, ہینڈز فری لگا کر, یا اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہے, اور وہ اس تک اس کی ریچ ہے. اس وقت 1% ویوئنگ ہے. یہ جو ٹی وی ہے یہ آپ کے ڈرائنگ روم کا مٹیریل ہے, یا آپ کے لاؤنج کا مٹیریل ہے, بیڈ روم کا مٹیریل ہے, اور اس پر جو چل رہا ہے وہ اس تک تو پہنچ رہا ہے جو اٹینٹیو دیکھ رہا ہے. صحیح. وہ اس تک بھی پہنچ رہا ہے جو نہیں دیکھ رہا. کچن میں کھڑی ہوئی کام کرتی ہوئی خاتون, دور بیٹھا ہوا پڑھتا ہوا بچہ, کوئی اپنا موبائل فون یوز کر رہا ہے, وہ اس تک بھی پہنچ رہا ہے. تو ہمارے ٹی وی پہ وہ گند ہوا ہے, وہ گند ہوا ہے ہمارے یہاں ٹی وی پہ کہ علمان الحفیظ. تو ہم چونکہ آسان ہوتی ہے نا, پتلی گردن ہوتی ہے, یوٹیوب والی کی گردن پکڑنا آسان ہوتا ہے, تو ہم وہ گردن پکڑ لیتے ہیں جو محیط پیرزادہ نے کر دیا. ہو گئی, غلطی بھی ہو گئی. وجاہت سعید خان نے اس کو بعد میں کنٹرول بھی کیا, روکا بھی, یہ ہو گیا. بٹ سیم ٹائم آپ کو جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے جی بشرا بی بی, کڑائیں کر کے آواز آئی, دروازہ توڑ دیا, جی بشرا بی بی, ڈائری نکلی, ڈائری میں یہ کھانے بنے ہوئے, یہ نمبر وغیرہ. اس ڈائری کا ایک پیج دیکھا ہے آپ نے؟ ایک سنگل پیج دیکھا ہے؟ وہ جو کھانے بنے ہوئے, وہ چیزیں ہیں, وہ آپ نے دیکھی ہیں؟ وہ جو بشرا بی بی کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی سوئیاں لگی ہوئی, پتلے, یہ وہ, بنی گالا کی چھت پہ اتنے ٹن مرغیوں کا گوشت جلایا جاتا ہے. کبھی کوئی بنی گالا کا رہائشی بتا دے کہ جی ٹنوں گوشت جلایا جا رہا ہے, بدبو ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ان میں سے کوئی چیز پتہ چلی ہے آپ کو؟ بشرا بی بی کے کردار کے بارے میں مبشر لقمان صاحب نے وہ باتیں کی ہیں. مبشر لقمان صاحب نے ایک کام کیا, وہ کہنے لگے جی جب عمران خان, اچھا ایک تو یہ تھا نا کہ کڑی چوری سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے, سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ایک اور چیز ہوئی. کیا ہوئی تھی؟ اچھا یہ بھی عمران خان جب گیا تو یہ ہوئی, اور وہ بھی جب عمران خان گیا تو وہ ہوئی. اچھا. مبشر لقمان صاحب لائے کہ جی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہیں اور پھر بعد میں قیدی کو دی جائیں گی. تو عمران خان صاحب کی تلاشی ہوئی. صحیح. ان کے پاس سے جو چیزیں نکلیں ان میں ان کا والیٹ تھا. اب مبشر لقمان صاحب بتا گئے ہے تو مفت بر آدمی ہے, کچھ کھاتا اپنے پیسوں سے نہیں ہے, یوں نہیں کرتا. اس کے پرس میں سے کوکین کی 5 پڑیاں نکلی. اچھا. یہ مبشر لقمان صاحب کی ویڈیو موجود ہے. اچھا کوکین کی 5 پڑیاں نکلی, اور وہ جو عمران خان پہ عدالت گیا, 1000 افراد نے تیزی سے گھسنے کی کوشش کی, دروازے کے قبضے اکھڑ گئے, اس پر بھی دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے کہ جی دروازہ توڑ دیا, جتھا لے کر آیا. انہوں نے اس سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا اچھا جی یہ 5 پڑیاں میرے پاس ہے, آپ اندر جائیں. پر یہ والے مذاق ہمارے یہاں ہوئے, اس پہ پرچہ نہیں ہوا اس شخص. صحیح. وہ بیٹھ گئے سپرنٹینڈنٹ جیل نے, شاید پیلیوں کی. مبشر لقمان صاحب شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں.